بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیسے لڑائی ہوگی اور دجال کس طرح مر جائے گا، دجال کون ہے اور یہ کب اور کس طرح ظاہر ہوگا، یہ ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی۔ اس سے پہلے اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی اسلامک ویڈیو مل سکے۔ دجال قوم یہود کا ایک مرد ہے جو اس وقت بحکم الہی دریائے طبرستان کے جزائر میں قید ہے۔ یہ آزاد ہو کر ایک پہاڑ پر آئے گا، وہاں بیٹھ کر آواز لگائے گا، دوسری آواز پر وہ لوگ جنہیں بدبخت ہونا ہے اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، اور یہ ایک عظیم لشکر کے ساتھ ملک خدا میں فطور پیدا کرنے کو شام و عراق کے درمیان سے نکلے گا۔ اس کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی، وہ ایک بڑے گدھے پر سوار ہوگا اور اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافارا، یعنی کہ کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نظر نہ آئے گا۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا، 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا 1 مہینہ کا، تیسرا 1 ہفتہ کا، اور باقی دن جیسے ہوتے ہیں۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچے گا جیسے بادل جسے ہوا اڑاتی ہو۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ ایک باغ اور ایک آگ ہوگی جن کا نام جنت دوزخ رکھے گا، مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گی وہ مقام راحت ہوگا۔ جو اسے مانیں گے ان کے لیے بادل کو حکم دے گا، برسنے لگے گا، زمین کو حکم دے گا، کھیتی جم اٹھے گی۔ جو نہ مانیں گے ان کے پاس سے چلا جائے گا، ان پر قید ہو جائے گا، تہی دست رہ جائیں گے، ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینہ شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے ہون لیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے جن کو واقعیت سے کچھ تعلق نہیں، اس لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ اس وقت مسلمانوں کی روٹی پانی کا کام ان کی تسبیح و تحلیل دے گی، یعنی وہ ذکر خدا کریں گے اور بھوک پیاس ان سے رفع ہوگی۔ 40 دن میں حرمین طیبین مکہ معظمہ مدینہ منورہ کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا۔ حرمین شریفین میں جب جانے لگے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ جب وہ ساری دنیا میں پھر کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ جب دجال کا فتنہ انتہا کو پہنچ چکے گا اور وہ ملعون تمام دنیا میں پھر کر ملک شام میں جائے گا، جہاں تمام اہل عرب سمٹ کر پہلے ہی جمع ہو چکے ہوں گے، یہ خبیث ان سب کا محاصرہ کرے گا۔ ان میں 22,000 مرد جنگی اور 1,00,000 عورتیں ہوں گی۔ ناگہاں اس حالت میں قلعہ بند مسلمانوں کو غیب سے آواز آئے گی کہ گھبراؤ نہیں، فریاد درس آ پہنچا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے زرد رنگ کا جوڑا زیب تن کیے ہوئے نہایت ہی نورانی شکل میں دمشق کی جامع مسجد کے شرقی منارہ پر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاکم اور امام عادل مجدد ملت ہو کر نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی جو اس جماعت میں موجود ہوں گے آپ سے امامت کی درخواست کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے، آگے بڑھو، نماز پڑھاؤ کہ تکبیر تمہارے ہی لیے ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارا حال کیسا ہوگا جب تم میں ابن مریم نزول کریں گے کہ روح اللہ بوصف نبوت اور رسالت تم پر اتری، تم میں رہیں، تم میں معین و یاور بنی اور تمہارے امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ غرض عیسیٰ علیہ السلام سلام پھینک کر دروازہ کھلوائیں گے۔ اس طرف دجال ہوگا جس کے ساتھ 70,000 یہودی ہتھیار بند ہوں گے۔ لشکر اسلام اس لشکر دجال پر حملہ کرے گا۔ گمسان کا مارکہ ہوگا۔ جب دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی
جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، ایسے ہی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پگھلنے لگے گا اور بھاگے گا۔ یہ تعقب فرمائیں گے اور دجال لعین کو تلاش کر کے بیت المقدس کے قریب موضع لد کے دروازے پر جا لیں گے اور اس کی پشت میں نیزہ ماریں گے، وہ جہنم واصل ہوگا۔ آپ مسلمانوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے۔ دجال کا فتنہ فروغ ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصلاحات میں مشغول ہوں گے، اسلام پر کافروں سے جہاد فرمائیں گے اور جزیہ کو موقوف کر دیں گے، یعنی کافر سے سوا اسلام کے کچھ قبول نہ فرمائیں گے، اور خنزیر کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تمام اہل کتاب کو جو ان پر ایمان لے آئیں گے، ان کے زمانے میں اللہ عز و جل اسلام کے سوا سب دینوں اور مذہبوں کو فنا کر دے گا۔ تمام جہاں میں ایک دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک مذہب اہل سنت۔ آپ کے زمانہ میں مال کی کثرت ہوگی اور برکت میں افراط، اور ساری زمین عدل سے بھر جائے گی، یہاں تک کہ بھیڑیے کے پہلو میں بکری بیٹھے گی اور وہ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے گا، اور بچے سانپ سے کھیلیں گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔